علی ہو جاتی. اسی لیے تو اہل سنت کی کتابوں میں ہمیں فضائل مولا علی نظر آتے ہیں. نہ صرف اہل سنت کے عام عالموں کی کتابوں میں بلکہ اہل سنت کے امام ہیں. امام شافعی وہ کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطی غدا بید الیمنی صحیفتی. کسی عام عالم کا جملہ نہیں, کسی شیعہ کا جملہ نہیں, بلکہ اہل سنت کے امام, بڑے امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے نجات ملے گی تو اہل بیت کے وسیلے سے ملے گی. اہل سنت بھی مولا علی سے محبت کرتے ہیں. ایک اور اہل سنت کے عالم امام فخر الدین رازی اور زمخشری جیسے علماء یہ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں جانتے ہو محبت محمد و آل محمد کتنی عظیم نعمت ہے, کتنا عظیم تحفہ ہے. امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, امام زمخشری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا مات مغفورا مات مستکمل الایمان مات شہیدا. شیعہ عالم نہیں لکھ رہا بلکہ اہل سنت کے عالم امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں جو محبت محمد و آل محمد میں مرتا ہے اس کی موت نہیں شہادت کہلاتی ہے. شیعہ عالم نہیں کہہ رہے, اہل سنت کے عالم کہہ رہے ہیں. اور آگے بڑھیے, میں نے کیا کہا, جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں عیسائیوں کی کتابوں میں بھی علی کی فضیلت نظر آ رہی ہے. ایک تو نہیں بلکہ ایک عیسائی عالم نے تو مولا علی کی شان میں کتاب لکھ دی. مشہور و معروف لبنان کا رہنے والا عیسائی عالم ہے, نام ہے جورج جورداق. اس نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھ دی. اب عیسائی آ گئے, عیسائی نے اس سے پوچھا اے جورج جورداق کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوا. کیا تو شیعہ ہو گیا ہے؟ کہا نہیں میں شیعہ نہیں ہوا. تو تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ تم نے عیسیٰ کی شان میں کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تم نے مریم کی شان میں کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ اب عیسائی کا جملہ سنیے گا. عیسائی کہتا ہے دیکھو میں شیعہ نہیں ہوا, میں مسلمان نہیں ہوا, میں وہی عیسائی ہوں مگر میری زندگی کی تمنا تھی. میں عیسائی ہوں مگر میری زندگی کی خواہش تھی ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں. میں عیسائی ہوں, میں مسلمان نہیں ہوا مگر میری تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں. اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا نا تو میں نے دیکھا علی جمال دو عالم, علی امام زمن, علی بہار دلوچاں, علی بہار چمن, علی عروج فصاحت, علی کمال سخن, علی سخی, علی دلیر, علی اسد, علی بہادر. تو میں نے فیصلہ کر دیا علی ولی سے گریز نہ ہونا خدا کے لیے, علی کو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. عیسائی ہوں, میں مسلمان نہیں ہوا مگر میری تمنا تھی, میری خواہش تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں. میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا علی آسمانوں کا سلطان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے, علی انبیاء کا نگہدار ہے, علی دین کا رہبر و سالار ہے, علی کشتی نوح کا بادبان ہے, علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے, علی آشنائے رموز یقین ہے, علی لنگر آسمان و زمین ہے, علی مظہر تابش طور ہے, علی شامل فضل کسا ہے, علی زمانے کا مشکل کشا ہے, علی ماہتاب جمیل بشر ہے, علی آفتاب جہان سحر ہے, علی ہر ولی کا جلی انتخاب, علی ابن عمران, علی بوتران, علی ہر ستون سما ہے, علی قامت فکر کی انتہا ہے, علی سے دریائے کرم بس گیا, علی کے کرم سے حرم بس گیا, علی رب عالمین کا چہرہ نما, علی بارش سے مستقل حل ادا, علی دل میں اپنی بلا کھول دے, علی مشکلوں کی گرہ کھول دے, علی دست قدرت کا شاہکار ہے, علی سارے عالم کا دلدار ہے, علی عقیدے کی پہلی نماز ہے, علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ, علی کا نام رگوں کے لہو میں گونجتا ہے, علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا, علی کو جلتا ہے مولود کعبہ ہونا.
مگر میری تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں. جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری فضیلتیں ذات علی میں نظر آ گئی. دیکھیے مولا علی سے ہر ایک محبت کرتا ہے. شیعہ بھی محبت کرتا ہے, سنی بھی محبت کرتا ہے, عیسائی بھی محبت کرتا ہے. اچھا مولا علی کی محبت جانتے ہیں کتنی عظیم ہے؟ غور سے سنیے گا. علی کی محبت ہے کیا؟ علی کی محبت وہ عظیم و شان نعمت ہے. یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرو. علی کی محبت وہ عظیم و شان نعمت ہے جو کافر کو مسلمان بناتی ہے. علی کی محبت وہ عظیم نعمت ہے جو کافر کو مسلمان بناتی ہے, مسلمان کو با ایمان بناتی ہے اور با ایمان کو سلمان بناتی ہے. محبت ہے کہ بھائی علی کی محبت میں سلمان سلمان بنے. مگر یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی عظیم نعمت جو ہمیں ملی یہ ہم مفت میں کھو بیٹھے. یہ غلطی نہ کر جائے. یہ علی کی جو محبت ہے یہ عظیم و شان نعمت ہے. علی کی محبت حلال مشکل ہے, یعنی علی کی محبت سے مشکلات آپ کی ختم ہوتی ہیں. علی کی محبت کے ذریعے سے آپ کی مشکلات تمام ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. کر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. علی کا نام مشکل کشائی کرتا ہے. علی کی محبت مشکل کشائی کرتی ہے. اب آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کیسے عشق علی, کیسے محبت علی مشکل کشائی کرتی ہے. ایک نجف کا رہنے والا طالب علم تھا. طالب علم تھا, بہت غریب تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے کوئی خاص چیزیں کے لیے پیسہ نہیں تھا, غریب زندگی گزارتا تھا. زندگی غریب اور غربت کی گزارتا گزارتا تنگ آ گیا مولا علی کے حرم میں. نجف میں رہتا تھا, آ گیا مشکل کشا کے حرم میں اور کہتا ہے میرے مولا مشکل کشا. کتنی عجیب بات ہے, میں آپ کا پڑوسی, میں نجف کا رہنے والا اور غربت کا یہ عالم میں کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں, میرا جی چاہ رہا ہے مزیدار کھانے کھاؤں. اب جب دعا مانگ کر گھر واپس آتا ہے تو یہ طالب علم خواب میں مولا علی کو دیکھتا ہے. مولا علی کہتے ہیں دیکھو ہمارے پاس نجف میں رہنا ہے تو یہی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرنا پڑے گا, لیکن اگر مزیدار کھانے ہیں تو میں ایک ایڈریس دیتا ہوں. اب آپ سوچیں کہ مولا نے کس ریسٹورنٹ کا ایڈریس دیا تو ہم بھی جب نجف جائیں گے اس ریسٹورنٹ ضرور کھانا کھانے جائیں گے. مگر مولا نے ریسٹورنٹ کا ایڈریس نہیں دیا. مولا نے کہا اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو ہم دیں گے, مگر نجف میں تمہارے لیے مال نہیں لکھا ہوا. اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو ہندوستان میں فلاں ریاست میں چلے جاؤ, فلاں مہاراجے فلاں بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کے یہ مصرع, ایک شعر کا ایک مصرع ہے, یہ جا کے سناؤ. اچھا اب یہ صبح اٹھا کہ حرم چلا گیا. کہا مولا میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں اور آپ کہہ رہے ہندوستان چلے جاؤ. ہندوستان جانے کے لیے بھی تو خرچے کی ضرورت ہے. مولا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہیں پر پیسہ دے دیجیے, ہندوستان اتنا دور بھلا کون جائے گا. اب سنیے عشق علی, محبت علی. رات کو پھر خواب میں سے مولا کی زیارت کی. مولا نے کہا اگر پیسہ چاہیے نجف میں تمہیں نہیں ملے گا, تمہارے لیے پیسہ لکھا ہے ہندوستان میں, تو ہندوستان چلا جا اور وہاں جا کر ایک بادشاہ ہے, ایک مہاراجا ہے, اس کے پاس جا کر یہ ایک مصرع سنا دے اور تیری تقدیر بدل جائے گی, تیری زندگی بدل جائے گی. اب یہ ہوتا ہے کہتے اب تو مولا کا حکم آ گیا, اب تو جانا ہی پڑے گا. جو سامان تھے وہ بیچے, ادھر ادھر سے قرضہ ورضہ لیا اور جناب ہندوستان کے لیے نکلا. اب میں اس میں ایک بات کہوں, ہم اور آپ خود کو شیعہ کو کہتے ہیں, کیا ہمیں امام کی بات پر اتنا توکل ہے, کیا ہمیں امام کی بات پر اتنا یقین ہے کہ خواب میں امام نے کہا چلے جا ہندوستان, سب کچھ بیچ باچ کے ہندوستان چلے جائیں, اور امام نے اسے جو مصرع بتایا وہ فارسی کا مصرع ہے. یہ غور سے سنیے گا. کیا ہے مصرع؟ بے آسمان رواج
وقار آفتاب کند. کیا مطلب؟ آسمانوں میں چلا جائے گا اور سورج کی طرح چمکتا رہے گا. مولا نے اسے خواب میں آ کر اس طالب علم کو کہا اگر تم مالدار ہونا چاہتا ہے، اگر تم پیسے والا ہونا چاہتا ہے، ہندوستان چلے جا فلاں بادشاہ فلاں مہاراجے کے پاس اور اسے جا کے یہ مصرع سنا دے. کیا مصرع؟ بے آسمان رود وقار آفتاب کند. کیا مطلب؟ آسمانوں میں چلا جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا. اب ہم لوگ اہل بیت میں کب توکل کرتے ہیں؟ جب دنیا میں ہر چیز سے نا امید ہو جاتے ہیں. ہم تو مشرق میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مومنین آگے کہتے ہیں مولانا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اسلام آباد گئے، لندن گئے، جو مالدار لوگ ہیں نیو یارک گئے، اتنی بیماریاں تھیں وہاں سے علاج کروایا، وہاں سے علاج کروایا، اب ہر جگہ سے نا امید ہو گئے. اب ہم مولا رضا سے شفا لینے آئے ہیں. پر یہ کام تو پہلے کرنا ہے. امریکہ جانا ہے تو جاؤ، لندن جانا ہے تو جاؤ، مگر پہلے در مولا رضا پہ آؤ، شفا لے کر جاؤ. اب جناب اس کو مولا کے کلام پر یقین تھا، مولا کی بات پر پورا یقین تھا کہ مولا جب کہہ رہے ہیں جاؤ تو سب کچھ بھیجا. سفر کیا، ہندوستان گیا. پرانے زمانے کا سفر تھا اور یہ غریب طالب علم تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی پیسے والا رشتہ دار نہیں تھا. کہیں سے قرضہ لیا، کہیں سے پیسہ لیا، جو سامان تھے جو کتابیں تھی سب بیچی اور ہندوستان پہنچ گیا. جب ہندوستان آیا ایڈریس مولا نے بتایا تھا، اس بادشاہ اس مہاراجے کے قلعے کے باہر آ گیا. دستک دی، نوکر نکلا، کون ہو؟ کہا بادشاہ سے ملنے آیا. اب پرانے زمانے کا سفر، کپڑے بھی خراب تھے اور جناب شکل صورت میں بھی کوئی بڑا شہزادہ نہیں لگ رہا تھا. تو کبھی کبھار ہوتا یہ ہے نا کہ کسی کو بڑا مقام مل جاتا ہے، وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے. کبھی پولیس صاحب کا نوکر بھی خود کو افسر سمجھنے لگتا ہے. اب یہ دروازے کا نگہبان تھا، اس نے جا بیچا بادشاہ کوئی فارغ ہے جو تم جیسے آدمی سے ملے. اچھا جی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا جا کے اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ نجف میں مولا علی سے ایک شخص آپ سے ملنے آیا ہے. اب جیسے بادشاہ کو بتایا کہ نجف سے کوئی ملنے آیا ہے، بادشاہ نے کہا اندر بلاؤ. اس نے مولا کی اطاعت کی. اب بریکس میں جتنے مومنین بیٹھے ہیں، کتنے مومنین مولا کی صحیح معنوں میں اطاعت کرتے ہیں؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں علی مولا، مگر نہ ہمارے دل میں علی مولا ہے، نہ ہماری زندگی میں علی مولا ہے. قدم قدم پہ مولا کی مخالفت کرتے ہیں. کبھی داڑھی شیو کر کے مخالفت کرتے ہیں، کبھی بے حجاب پھر کے مولا کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی رشوت لے کے مولا کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی غیبت کر کے مولا کی مخالفت کرتے ہیں. مگر یہ مولا کا مطیع و فرما بردار تھا. مولا نے حکم دیا ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان آ گیا. مولا نے حکم دیا جا کے فوراً یہ مصرع سناؤ، اس نے اطاعت کی. بادشاہ کے سامنے جیسے کھڑا ہوا، بادشاہ نے دیکھا یہ غریب آدمی نجف سے کیوں آیا ہے، مولا علی کہاں سے آیا ہے، کوئی خاص کام ہوگا. بادشاہ نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا بے آسمان رود وقار آفتاب کند. آسمانوں میں چلا جائے گا اور سورج کی طرح چمکتا رہے گا. جیسے اس نے یہ مصرع سنایا بادشاہ کو، بادشاہ نے فوراً حکم دیا جلدی اس کو لے جاؤ، اس کو ملاؤ، اس کے کپڑے بدلو، نئے کپڑے پہناؤ. نئے کپڑے پہنوا دیے. آ گیا سب کے سامنے. بادشاہ نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کی شادی اس سے کروا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا میں اپنا آدھا مال اس کو دے رہا ہوں. اب یہ حیران، بھائی میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے خالی یہ مصرع سنایا بے آسمان رود وقار آفتاب کند. آسمانوں میں چلا جائے گا اور سورج کی طرح چمکنے لگے گا. اور بادشاہ نے نہلایا بھی. پہلے تو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، اب نہلایا، کپڑے پہنوائے. بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی، آدھا پیسہ مل گیا. بادشاہ نے کہا میرا آدھا مال اس کا. اب یہ حیران تھا، دل تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. تب کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو بات ہے. کہا کہ بادشاہ ذرا بتا بات کیا ہے؟ میں نہ تجھے جانتا نہ تم مجھے جانتا. میں نے ایک مصرع سنایا، انہیں اپنی بیٹی بھی دے دی، آدھا مال بھی دے دیا. اپنے بعد اعلان بھی کر دیا کہ میرے بعد بادشاہ بھی یہ ہوگا. پھر اتنی ساری چیزیں کیوں مل گئی؟ کہا پتہ ہے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، دیکھیے محبت علی کیسے آپ کو دنیا میں بھی آپ کو خوشیاں دیتی ہے، آخرت میں بھی آپ کو آباد کرتی ہے. کہا کہ یہ طالب علم، مجھے شعر لکھنے کا شوق تھا، میں شعر بہت لکھا کرتا تھا. ایک فارسی میں نے شعر لکھا، اس کا ایک مصرع تو بنا مگر دوسرا مصرع بن نہ پایا. اور وہ شعر فارسی میں تھا. میں نے بڑے بڑے شعراء کو بلایا، دوسرا مصرع کوئی بنا دے اس کا، کسی سے بن نہ سکا. مجھے یوں لگا
کہ مولا علی کو میرا یہ شعر پسند نہیں ہے. تو میں نے وہی کہا مولا اگر کوئی بھی میرے لیے شعر کا دوسرا مصرع لے کر آئے گا اس کو اپنا آدھا پیسہ دوں گا, اپنی خوبصورت ترین بیٹی بھی دوں گا اور اپنے بعد بادشاہ بھی بنا دوں گا. یہ تو بڑا خوش ہو گیا طالب علم, اتنی ساری چیزیں اسے مل گئی. اب یہ سنیے گا, یہاں پہ ایران میں لوگ رو بھی دیتے ہیں جب کبھی کبھار فضائل اہل بیت سن کے ہم نعرے لگاتے ہیں. ایران میں ایرانی لوگ یہ والا اسپیشلی اس قسم کے فضائل سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں. طالب علم نے پوچھا اچھا تو یہ بتائیے بادشاہ, اب تو سسر بن گیا, سسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے شعر کا پہلا مصرع کیا تھا؟ دوسرا مصرع تو یاد ہے, بے آسمان کا گئے رکھارے آفتاب بلند, آسمانوں میں جائے گا اور سورج کی طرح چمکنے لگے گا. بادشاہ صاحب, سسر صاحب, ذرا یہ بتاؤ آپ کا پہلا مصرع کیا تھا جس کا دوسرا مصرع آپ سے بن نہ سکا؟ وہ پہلا مصرع کیا تھا؟ بادشاہ کہتا ہے میرا پہلا مصرع یہ تھا. ترجمے سنائے بغیر آپ آگے لوگ سمجھ جائیں گے کیا ہے پہلا مصرع. کہتا ہے میرا پہلا مصرع یہ تھا, فارسی کا شعر, بذرے نظر لطف بوچھڑاؤ کھنڈ. کیا مطلب؟ یعنی ذرے پر اگر نظر لطف بوچھڑاؤ کرے, یہ میرا پہلا مصرع تھا کہ ذرے پر اگر نظر لطف بوتراب کرے, ذرے پر نظر لطف اگر بوتراب کرے. دوسرا مصرع بن نہ سکا مگر مولا علی نے تمہارے ہاتھ سے بھیجا. بے آسمان رغل وکھار آفتاب بلند, آسمانوں میں چلا جائے گا اور سورج کی طرح چمکنے لگے گا. آسمان رغد بخار آفتاب پر, ذرے پر اگر نظر لطف بوچھڑاؤ کرے وہ آسمانوں میں جا کے سورج کی طرح چمکنے لگے. یہ محبت مولا علی عظیم نعمت ہے جو ہمیں مفت میں ملی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم مفت میں دے دیں. سنیں گے محبت مولا علی کتنی عظیم نعمت ہے. ایک شخص آ گئے میرے مولا علی کے پاس, کہا مولا علی فقیر ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. فقیر ہوں, مجھے مدد کیجیے. فقیر ہوں, کوئی نسخہ دیجیے. اب مولا علی نے نسخہ بھی سکھایا کہ اگر چاہتے ہو تمہارا فقر ختم ہو جائے تو اس نسخے پر عمل کرو. مگر مولا علی نے یہ بھی بتایا. مولا نے اس سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ تم کہہ رہے میں فقیر ہوں؟ کہا ہاں مولا میں فقیر ہوں. محبت علی سنیے. کہا مولا فقیر ہوں, کھانے کو کچھ نہیں, گھر میں کوئی پیسہ نہیں. مولا نے ایک سوال پوچھا, میں اپنے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. مولا نے کہا اگر کوئی آگے تمہیں 1 لاکھ روپیہ دے دے اور کہے محبت علی کو چھوڑ دو, کیا چھوڑو گے؟ کہا مولا 1 لاکھ روپے کو چھوڑوں گا, آپ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. اب مولا نے پھر پوچھا اگر کوئی تمہیں 10 لاکھ روپیہ دے دے. مولا نے اس زمانے کی کرنسی کہی, میں آپ کی مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے دے کہ علی کی محبت کو چھوڑو گے؟ کہا مولا 10 لاکھ کو چھوڑوں گا, آپ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. پھر مولا بڑھاتے گئے, اگر کوئی پوری دنیا کا پیسہ دے دے, پوری دنیا کا سونا دے دے, پوری دنیا کی بادشاہی دے دے, کیا تو علی کی محبت کو چھوڑے گا؟ وہ کہے یہ سب تمہارا, بس علی کی محبت کو چھوڑ دے. کہا مولا ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا مگر آپ کی محبت کو نہیں چھوڑوں گا. تو مولا کہتے ہیں تو فقیر کہاں ہے, تو امیروں کا بھی امیر ہے. فقیر تو وہ ہے جو 2 روپے کے لیے تڑپے, تو دنیا ریلیٹ کر رہا ہے مگر عشق علی نہیں چھوڑ رہا. دیکھیے یہ عشق علی عظیم نعمت ہے, خدا کا شکر کیجیے, بچپن سے ہمیں ملی ہے. ہم گرنے والے ہوتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی. ہاں بھائی, یہ عشق علی, یہ محبت علی ماں باپ کا احسان ہے جو بچپن سے ہمیں ماں باپ نے سکھایا ہے. آپ یاد رکھیے عشق ہوتا کیا ہے حقیقت میں, سچا عشق ہوتا کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے سچا عشق کیا ہے. امام فرماتے عشق یعنی اطاعت, محبت یعنی اطاعت. آپ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بچے بیٹھے ہیں, جتنی مومنات سن رہی ہیں, آپ سب عاشق مولا علی ہیں, آپ سب محب مولا علی ہیں. مگر ذرا دیکھیں کیا ہم اطاعت بھی کر رہے ہیں مولا کی یا نہیں. دیکھیے حقیقی عشق ہے اطاعت, سچا عشق ہے اطاعت. امام فرمانے جو اطاعت نہیں کر رہا
وہ ابھی زبانی عاشق ہے، حقیقی عاشق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، کینیڈا کا میرا پرسنل واقعہ ہے۔ 2013 میں ٹورنٹو گیا تھا مجالس پڑھنے، میں نے یہی واقعہ سنایا۔ میں نے کہا امام فرما رہے اگر تم عاشق ہو تو اطاعت کرو گے، اور اگر اطاعت نہیں کر رہے، اگر امام کی بات نہیں سن رہے، تو تمہارے دل میں محبت ابھی سچی والی نہیں ہے، ہوگی تو زبانی ہوگی۔ مجلس کے بعد ایک خاتون بہت ناراض تھی، اس نے کہا مولانا آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم امام کی اطاعت نہیں کریں گے تو کیا ہمارے دل میں محبت نہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، امام فرما رہے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ مثالیں دی تھی کہ بھائی کم سے کم مثال یہ ہے کہ اگر آپ امام کا حکم آ رہا ہے کہ داڑھی شیو نہ کرو، آپ بار بار داڑھی شیو کر رہے ہیں، تو یعنی آپ کو امام سے محبت نہیں سچی والی۔ وہاں خواتین مسلسل سن رہی ہیں کہ حجاب کرنا واجب ہے، مگر پھر بھی بے حجابی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانی محبت ہے، یہ حقیقی محبت نہیں۔ اچھا وہ مومنہ بیچاری مجلس میں تو حجاب پہن کے آئی تھی، مگر مجلس سے باہر حجاب نہیں پہنتی تھی، اس کا میاں بھی روز داڑھی شیو کرتا تھا، تو بہت ناراض تھی۔ اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے دل میں محبت مولا حسین نہیں؟ اگر ہمارے دل میں محبت مولا حسین نہ ہوتی تو -20 ڈگری، وہاں بہت برف ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے، -20 ڈگری میں ہم مجلس میں نہ آتے۔ یہ محبت مولا تھی، تبھی تو -20 میں اتنی تیز برف باری طوفان میں ہم مجلس میں آ گئے۔ اب خود مومنہ ایک مثال دیتی ہے، اس میں خود ہنستی ہے، وہ آپ کو سنا۔ مومنہ کہتی ہے مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم امام کی اطاعت نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امام سے محبت نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، میں اس بات کو نہیں مانتی۔ مجھے امام سے محبت بھی ہے مگر میں امام کی اطاعت بھی نہیں کرتی، مگر امام سے محبت بھی ہے۔ اور پھر مثال دیتی ہے، کہتی ہے مولانا میں کام سے واپس آئی، اب یہ غور سے سنیے گا، مولانا میں کام سے واپس آئی گھر، میرا 6 سال کا بچہ، اس نے کہا اماں آج میرے لیے پیزا بناؤ، اماں میرے لیے پیزا بناؤ۔ اچھا اگر میں نے کہا بیٹا میں تھکی ہوئی ہوں، بیٹا میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، آج پیزا نہیں بناؤں گی، یعنی بیٹے کی اطاعت نہیں کروں گی، تو کیا کوئی انسان ہے جو کہے کہ اس ماں کو بیٹے سے محبت نہیں؟ کوئی نہیں کہے گا، سب یہی کہیں کہ ماں بیچاری تھکی ہوئی تھی اسی لیے اس نے پیزا نہیں بنایا۔ تو آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ اگر ہم امام کی اطاعت نہ کریں یعنی ہمارے دل میں امام کی محبت نہیں؟ تو میں نے اسی خاتون کی مثال کو پکڑا، میں نے کہا مومنہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ مثال آپ سب غور سے سنیے۔ میں نے کہا مومنہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایک مرتبہ جب آپ کا بیٹا آپ کو کہے گا اماں پیزا بناؤ اور آپ کہیں میں تھکی ہوئی ہوں، تو کوئی نہیں کہے گا کہ ماں کو بیٹے سے محبت نہیں۔ لیکن دوسرا دن آ جائے، آپ کا بیٹا کہے اماں پیزا بناؤ، آپ کہیں میں تھکی ہوئی ہوں، پورا سال گزر جائے، آپ کا بیٹا کہے اماں پیزا بناؤ، آپ کہیں بیٹا تھکی ہوئی ہوں، 10 سال گزر جائے، آپ کا بیٹا کہے اماں پیزا بناؤ، آپ کہیں بیٹا تھکی ہوئی ہوں، تو اب تو ہر انسان کہے گا کہ 10 سال سے تیرا بیٹا کہہ رہا ہے اماں پیزا بنا اور تو کہہ رہی ہے میں تھکی ہوئی ہوں، میں پیزا نہیں بناؤں گی۔ اب ہر انسان کہے گا اس ماں کو اس بچے سے محبت نہیں ہے، کیونکہ 10 سال 20 سال سے بیٹا کرے اماں پیزا بناؤ، روز ماں کہے تھکی ہوئی۔ اب یہ مثال آپ لوگوں کی طرف سے، کوئی 10 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے، بھائی 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے آپ سن رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں تھکا ہوا ہوں، 50 سال سے آپ سن رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں خمس دو واجب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں دوں گا۔ 50 سال سے مومنہ سن رہی ہے کہ حجاب کرو مگر حجاب نہیں کر رہی۔ 50 سال سے آپ سن رہے ہیں کہ غیبت نہ کرو، امام نے منع کیا آپ غیبت کر رہے ہیں۔ 50 سال سے امام نے کہا گالی نہ دو، آپ گالی دے رہے ہیں۔ 50 سال سے امام نے کہا نامحرم کو نہ دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک دو دن کی بات ہوگی تو آدمی کہتا غلطی سے ہو گیا، تھکا ہوا تھا، مگر 50 سال سے امام کا فرمان سن رہے ہیں اور پھر بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب وہی ہوا کہ بھائی یہ زبانی محبت ہے، یہ حقیقی محبت نہیں۔ زبانی محبت کی آپ کو ایک مثال دوں، زبانی محبت کی مثال، ایک شخص تھا بڑا مولا علی کا عاشق تھا، بڑا علی علی کرنے والا تھا۔ اس محلے میں اگر کوئی کہتا علی کا عاشق کون ہے، کوئی پوچھتا کہ اس محلے میں علی کا عاشق کون ہے، سب اسی کا نام لیتے، اتنا بڑا عاشق علی تھا۔
اس کا موت کا وقت آ گیا. مولانا صاحب آ گئے. مولانا صاحب نے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ, پڑھو کلمہ محمد رسول اللہ. اس نے پڑھ لیا یہاں تک. مولانا صاحب نے کہا کہو علی ولی اللہ. چپ ہو گیا. سب حیران. ہمارے شہر کا ملنگ, ہمارے شہر کا مولائی, ہمارے شہر کا عاشق مولا علی پہ یہی تھا. سب سے زیادہ نعرے یہی لگاتا تھا, سب سے زیادہ علی علی یہی کرتا تھا. آج مرتے وقت علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا. تھوڑی اس کی حالت بہتر ہے. عالم دین حیران, پوچھا کہ ارے تو نے علی ولی اللہ کیوں نہیں بولا؟ اگر علی ولی اللہ کہے بغیر مر جاتا تو تم بدبخت ہو جاتا. کہا مولانا پتہ ہے کیا ہوا, میں زندگی میں تو ہمیشہ علی علی کہتا تھا, مگر علی صرف میری زبان پر تھے, علی میرے دل میں نہیں تھے. پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, میں نے کہہ دیا. آپ نے کہا کہو محمد رسول اللہ صلوات میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. مولانا آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, میں نے پڑھ لیا. آپ نے کہا کہو محمد رسول اللہ, میں نے پڑھ لیا. اب میں تو بڑا علی والا تھا, مگر جب آپ نے کہا نا کہو علی ولی اللہ, تو شیطان میرے سامنے آ گیا اور ہاتھ میں بوریاں پیسوں کے لیے کھڑا تھا. اور اس نے کہا دیکھو علی ولی اللہ نہ کو, یہ سارے پیسے تمہارے. ارے بوڑھے تو مر رہے ہو, یہ پیسے تیرے کس کام کے؟ مگر دنیا میں جب یہ زندہ تھا علی صرف اس کی زبان پر تھے, علی کی محبت اس کے دل میں نہیں تھی. موت کے وقت آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. اگر علی آپ کے دل میں ہوگا تو موت کے وقت بھی آپ علی علی کریں گے. لیکن اگر پیسے کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو آپ موت کے وقت پیسہ پیسہ کریں گے. اگر گانے کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو موت کے وقت علی کا نام لینے کے بجائے آپ گانے گائیں گے. اب یہ دیکھ لیں دنیا میں کس چیز کی محبت ہے, وہ ساری محبتیں نکال دیں. دل میں اگر محبت ہو تو یا علی کی ہو یا نبی کی ہو. اور یہ محبت آج آپ کو کھینچ کر آئی ہے. محبت مولا علی, محبت مولا حسین, عشق مولا امام زمانہ. اے مولا کے چاہنے والوں, جیسی محبت, آیت آپ کو یاد ہے نا, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جیسی محبت مولا علی سے ہے ویسی محبت مولا امام زمانہ سے رکھیے دلوں میں. افسوس, صد افسوس, ہم مولا امام زمانہ سے دور ہو چکے ہیں. ایک سوال پوچھوں اور پھر مسائل کی طرف بڑھیں. اتنے مومنین بیٹھے ہیں دن میں, اتنے سارے مومنین جو بیٹھے ہیں, آپ میں سے جو مومنین دن میں کم سے کم 14 مرتبہ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. 14 مرتبہ, صرف 14 مرتبہ. 24 گھنٹے میں اتنے سارے مومنین بیٹھے ہیں جو امام زمانہ کو 14 مرتبہ یاد کرتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھائیں. سارے شیعہ ہیں, ایک مومن, 2, 3, 4 مومن. اتنا مجمع, کم سے کم 1000 لوگ تو بیٹھے ہیں. اتنے بڑے مجمع میں صرف 4 مومنین ہیں جو دن میں 14 مرتبہ صرف امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیے موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ ہے, موبائل ہماری جیبوں میں ہمیشہ ہے, موبائل ہمیشہ ہمارے سے کنیکٹڈ ہے. ایک سوال پوچھوں, جتنا آپ موبائل کو یاد کرتے ہیں کیا اتنا امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے, کتنا امام کو دکھ ہوتا ہوگا. یہ ہم سب امام کے بیٹے ہیں کہ میرے بیٹے, میرے چاہنے والے, میرے شیعہ موبائل تو 24 گھنٹہ ہاتھ میں, مگر امام زمانہ زبان پر بھی امام کا ذکر نہیں. آج ایک آپ کو نسخہ دوں, 40 تک اس پر عمل کریں, اس کے بعد آگے کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی, مگر 40 تک کوشش کریں, اس پہ عمل کریں. وہ کیا؟ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اور امام زمانہ کو ہدیہ کریں. کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیں اور امام زمانہ کو ہدیہ کریں. اور دوسرا عمل کیا؟ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں اور امام زمانہ کو ہدیہ. اچھا اس میں ٹائم نہیں لگے گا, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ امام کے لیے نکال سکتے ہیں نا. ہمارے پاس ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, کارٹون دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, دوستوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے, کھانا کھانے کے لیے ٹائم ہے, گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے.
ایسا نہ کہیے گا کہ امام زمانہ کے لیے ٹائم نہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ اگر ٹائم ہو تو امام زمانہ کے لیے ہو۔ دوسری چیزیں ہمارے کس کام کی؟ امام زمانہ ہماری جان ہے، امام زمانہ ہمارا عشق ہے۔ اور کتنی دکھ کی بات ہے، روایت میں ملتا ہے امام زمانہ دن میں ہر شیعہ کو 10 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ امام زمانہ آپ سب کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب شیعوں کے لیے دن میں 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دن میں 24 گھنٹے تو موبائل ہمارے ساتھ ہے، مگر دن میں 5 منٹ بھی، 5 مرتبہ بھی امام زمانہ سے بات نہیں کرتے۔ آئیے امام زمانہ سے بات کریں۔ میرے مولا امام زمانہ، محرم کا مہینہ آ کر گزر گیا، میرے مولا امام زمانہ سفر کا مہینہ آ گیا۔ مولا آپ کہاں ہیں؟ آقا آپ کہاں ہیں؟ امام سے بات کیجیے۔ آج سے انشاءاللہ یہ 3 کام بلکہ کر لیں، 40 تک، 40 تک، یعنی 19 یا 20 دن اور 18 دن اور دن میں 500 مرتبہ صلوات، زیارت عاشورہ، امام زمانہ کو ہدیہ کریں۔ اور یہ کام ضرور کریں، جب رات پہ بستر پہ سر رکھیں نا، امام زمانہ سے بات کریں، میرے مولا امام زمانہ آپ کہاں ہیں؟ میرے آقا امام زمانہ آپ ابھی کہاں ہیں؟ میرے مولا یوسف زہرا کہاں ہیں آپ؟ شاید آپ کربلا میں ہوں۔ امام سے بات کیجئے، مولا شاید آپ کربلا میں ہوں، مولا شاید آپ جنت البقیع میں ہیں، مولا مجھے نہیں معلوم، شاید آپ بیت الحرمین میں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، شاید ایک مرتبہ چچا کے حرم کو دیکھ کے رو رہے ہیں، شاید ایک مرتبہ دادا حسین کے حرم کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ کہاں ہے میرے مولا؟ میرے مولا مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں۔ میرا دل کہتا ہے شاید طلع زینبیہ پہ اٹھی زینب کے لیے رو رہے ہیں۔ امام سے بات کیجیے، میرے مولا امام زمانہ آپ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے شاید شام میں ایک زندان میں ایک ننھی چھوٹی تنہا اکیلی قبر پہ زاروں کا سہار رو رہے۔ کون سی قبر؟ جو آج بھی اکیلی ہے، آج بھی تنہا ہے، مظلوم مسکین۔ امام سے بات کی، میرے مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں ہیں، مگر مولا میرا دل کہتا ہے شاید جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبر بیوی زہرا، دادی زہرا کی قبر پہ رو رہے ہوں گے، دادی ذرا مجھے آنے تو دیجیے نا، میں آپ کے قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ امام سے بات بھی کیجیے، زارو قطار آج سے عادت ڈال دیجئے، جب بستر پہ سوئے نا امام زمانہ سے باتیں کرے، امام سے گپ شپ کرے، روتی ہوئی آنکھوں سے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، سب مل کے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں آئے اور بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی حسین وعلی اصحاب الحسین۔ اتنا بڑا مجمع مگر سب امام کو کیوں سلام نہیں کر رہے؟ بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین۔
میرے مولا حسین کی ننھی چھوٹی 3 برس کی سکینہ عزادارو عجب نہیں بیوی سکینہ پھوپھی زینب کے ساتھ مجلس میں آتی ہوں گی جب عزادار چیخ چیخ کے روتے ہوں گے بیوی سکینہ پھوپھی زینب سے پوچھتی ہوں گی پھوپھی اماں یہ بابا کے لیے کیوں رو رہے ہیں بیوی زینب رو کر فرماتی ہوں گی سکینہ یہ تمہارے بابا کے عزاگار ہیں مجھے نہیں معلوم شاید ننھی سکینہ رو کر کہتی ہوں گی پھوپھی اماں اگر یہ بابا کے عزاگار کربلا میں ہوتے میرا علی اصغر بچ جاتا سکینہ عزاداروں کو روتا دیکھتی ہوگی مجھے نہیں معلوم شاید بیوی سکینہ رو کے کہتی ہوگی جب آپ کے گریے کو دیکھتی ہوگی پھوپھی اماں یہ عزادار اگر کربلا میں ہوتے پھوپھی اماں مجھے تماچے نہ لگتے پھوپھی اماں اے عزادار جب بھی مجلس میں آؤ گھٹ گھٹ کے نہ رو سکینہ آپ کے گریے کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تیری چادر بچ جاتی یہ تیری چادر چھننے نہ دیتے عزاداروں آج بیوی سکینہ کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں پہلے آپ کو ایک فارسی کا شعر سنانا چاہتا ہوں بیوی سکینہ کا نوحہ ہے شاعر کہتا ہے بیوی سکینہ اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہے ننھی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے بابا چونا حسین میرے مظلوم بابا حسین سکینہ کا نوحہ سنو دل تڑپ جائے گا سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے کیا کر رہی ہے بابا جان دختران از دنیا بریده کیا مطلب بابا جان اب سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی بابا میں دنیا سے تنگ آ گئی بابا جناب حسین میرا
تسلیم ہو جاتی ہے نا، پڑوسی جا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جا کے کہتے بیٹا نہ گھبرا، ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ مگر ازادار و عاشور کا دن، آواز بلند ہوئی حسین مارے گئے، سکینہ سمجھی کوئی آ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، کوئی آ کے پرزا دے گا، مگر ازادار و سکینہ نے کیا دیکھا؟ شمتا دیانہ لے کر آیا ہے، اتنے زور سے تماچے مارے، سکینہ زمین پہ گری، روتی روتی مقتل کی طرف گئی، بابا کی لاش کو ڈھونڈا، بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، مگر بابا میرے کانوں سے بھاریاں ظالموں نے روتی ہوئی آنکھوں سے ماتم کرو، امام زمانہ کو بلاؤ، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا 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 جلدی آئیے، آ کے اس ظالم کو انتقام لے کر اس کا ہاتھ توڑیے، جس نے سکینہ کے ننھے چہرے پہ تماچا مارا۔ امام زمانہ کرنا ہے، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا مولا سب یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی جلدی آ۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے 5 مرتبہ بلند آواز سے سارے مومنین، اللہم اجل وليك الفرج، اللہم صل فرج، اللہم لوليك الفرج، اللہم اجل وليك الفرج، اللہم اجل وليك میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں ہر روز 500 مرتبہ صلوات اور زیارت عاشورہ پڑھ کر مولا امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا ان کو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جو مشکلات سے ہیں بے حق مشکل کشا علی ان کی مشکل کشائی فرما۔ میرے اللہ جو کربلا نہیں گئے انہیں کربلا نصیب فرما۔ جو مشہد مولا رضا نہ آ سکے انہیں مشہد کی زیارت نصیب فرما۔ اس سال اربعین کے راستوں کو کھول دے، زائرین کو مولا کی زیارت پہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی مرضی کو یاد کیجیے، ہمارے مرحوم کے لیے، بانیان مجلس کے مرحوم کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ آمین۔